السلام علیکم گائز، دس از تاجر حیدر. آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل. گائز اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو آپ ابھی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد بیل آئکن پر بھی کلک کر دیں. جیسے ہی میں اگر نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. سو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو آج میں کور کرنے جا رہا ہوں. وہ ٹاپک آج کا ہے سی ایس سی اسکالرشپ، یعنی کہ گورنمنٹ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ. اس کو ایسے بھی کہتے ہیں. تو اس کو کور کرنے کے لیے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ کو بتا دوں کہ ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس کیا ہے. سو چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ 2025-26 کے لیے ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس ہوں گے. یہ ڈاکیومنٹس جسٹ اس کے لیے نہیں، آپ جہاں بھی اپلائی کرنا چاہو گے ماسٹر، بیچلر یا پھر پی ایچ ڈی کے لیے، تو یہ ڈاکیومنٹس کہیں نہ کہیں اہمیت رکھتے ہیں. تو جو مین ڈاکیومنٹس ہیں جیسے کہ پاسپورٹ، ڈگری، ٹرانسکرپٹ، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ، اسٹڈی پلان، ریسرچ پرپوزل، انگلش پروفیشن سرٹیفکیٹ، 2 ریکمنڈیشن سرٹیفکیٹس، پاسپورٹ سائز فوٹو، سی وی، ایکسیپٹنس لیٹرس. یہ جو میں نے آپ کو 11 چیزیں بتائیں، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اسی کے ہی بیس پہ آپ کو جو ہے نا اسکالرشپ مل سکتی ہے، وہ انڈر گریجویٹ کے لیے ہو، ماسٹر کے لیے ہو یا پی ایچ ڈی کے لیے. سو اس کو پاسپورٹس، ڈگری اور ٹرانسکرپٹ یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہونی چاہیے. اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو انڈر گریجویٹ کی ڈگری ہونی چاہیے. اگر پی ایچ ڈی کے لیے تو آپ کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہونی چاہیے. اس کے بعد پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو آپ کے نزدیک تھانہ ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. میڈیکل سرٹیفکیٹ وہ بھی آپ اپنے نزدیک ہاسپٹل سے لے سکتے ہو. اس کے بعد اسٹڈی پلان اور ریسرچ پرپوزل اسپیشلی وہ دیتے ہیں جو پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اور اسٹڈی پلان وہ ہوتا ہے جس کو ہم موٹیویشنل لیٹر یا پرپز آف لیٹر بھی کہتے ہیں. وہ یہ کہ جس میں آپ اپنے اسٹڈی پلان دے رہے ہو کہ وہاں جا کر آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کیسے کرو گے. اس کا ٹائم پیریڈ اس کے ٹائم پیریڈ میں کسی پروگرام کا 3 ہوتا ہے، کسی پروگرام میں 4 سال کا ہوتا ہے. کوئی پروگرام جیسے انڈر گریجویٹ جو ہے نا وہ 4 سال کا ہوتا ہے، ماسٹر 3 کا بھی ہوتا ہے، 2 کا بھی ہوتا ہے، 2.5 کا بھی ہوتا ہے، 2.5 کا بھی ہوتا ہے. اس طرح تو ان پیریڈس کے اندر آپ اپنی اسٹڈی اور اپنے سبجیکٹ کیسے کمپلیٹ کرو گے. اس کے بعد انگلش پروفیشن سرٹیفکیٹ یا آئیلیٹس، ٹوفل، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ریکوائر ہوتی ہیں اپنی انگلش سرٹیفکیٹ کے لیے. تو یہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. انگلش پروفیشن سرٹیفکیٹ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی یونیورسٹی پہ. اگر جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کرنے جا رہے ہو، اگر وہ یونیورسٹی چاہ رہی ہے کہ آپ ہمیں انگلش پروفیشن سرٹیفکیٹ دیں تبھی دین یو آر ایلیجیبل، دیٹس گریٹ، یو کین گو تھرو دیٹ. ٹھیک ہے. اگر کوئی یونیورسٹی ہے جو چاہ رہی ہے کہ آپ ہمیں آئیلیٹس دو تو پھر آپ کو آئیلیٹس کرنا پڑے گا اس سبجیکٹ کے لیے. اس کے بعد 2 ریکمنڈیشن لیٹرس یا پھر سرٹیفکیٹس، یہ اپنے پروفیسر سے جہاں پر آپ ریسنٹ ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہے ہو یا کر چکے ہو وہاں سے آپ لے سکتے ہو. اپنے پروفیسر سے کہیں کہ ہمیں ریکمنڈیشن لیٹرس دیں. تو اس طرح آپ کسی بھی 2 پروفیسر سے ریکمنڈیشنس لے لیں. اس کے بعد پاسپورٹ سائز فوٹو جو ریسنٹ ہو. اس طرح آپ کی اپڈیٹڈ سی وی بھی ہو. اور ایکسیپٹنس لیٹر وہ یونیورسٹیز دیتی ہیں اسپیشلی چائنا کے لیے. یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یونیورسٹی دیتی ہیں وہ اس کے لیے کہ ان یونیورسٹی میں جہاں پر اپلائی کرنا ہوتا ہے وہاں کے یونیورسٹی سے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر لینا پڑتا ہے ڈیڈ لائن سے پہلے. کہ آپ ان پروفیسرز کو ای میل کرتے ہو، انہیں بتاتے ہو، اپنی ساری ڈسکرپشن دے کر ان کو کنونس کرتے ہو کہ ہمیں یہ نا ایکسیپٹنس لیٹر دے دیں کہ ہم وہاں آ کر آپ کے پاس اسٹڈی کریں، آپ کے انڈر اسٹڈی کریں. تو اس طرح یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد سی ایس ایس کی جو یونیورسٹی، سی ایس ایس جو چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، چائنا کا بہت بڑا پروگرام ہے جس کے اندر 279 یونیورسٹیز آتی ہیں. اس کا پروسیس جو ہے نا آن لائن ہے. آپ آن لائن اپلائی کریں. اس کے بعد وین ٹو اپلائی کا پروسیس ایسے ہے کہ آپ کب اپلائی کریں گے. تو آپ موسٹلی یہ اپلائی کرنے کا جو مدار ہے وہ آپ کی یونیورسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ جو چائنیز ہے نا پورٹل اس پر ڈپینڈ نہیں کرتا. یہ ڈیڈ لائن ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی یونیورسٹی پہ. جیسے کہ یہ یونیورسٹیز ہیں، اگر جس یونیورسٹی کی جو بھی ڈیڈ لائن ہوگی وہی ڈیڈ لائن آپ کے جو ہے نا اپلائی کرنے کی ڈیڈ لائن ہوگی. تو موسٹلی جو ڈیڈ لائنس ہوتی ہیں وہ اکتوبر ٹو مارچ، یعنی کہ اکتوبر سے اسٹارٹ ہوتی ہیں اپلیکیشنس، مارچ تک اینڈ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح
کمنگ منتھ جیسے کہ اکتوبر ہے تو اس اکتوبر سے چائنا کی جو بھی یونیورسٹیز ہیں 279 یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ان کی ڈے بائی ڈے اپلیکیشنس آن ہوتی جائیں گی، پورٹلس آن ہوتے جائیں گے. آپ سرچ کرتے جائیں. اس میں بہت سارے جو ہے نا کورسز ہیں، بہت سارے پروگرامس ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایون MBBS کا پروگرام ہے، آلموسٹ سارے ڈپارٹمنٹ میں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کو بھی ہم جو ہے نا تھوڑا ریسرچ کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ بتا دوں تو اس کے بعد بینیفٹس کیا ہے. بیچلر کے لیے 2500 RMB ہوتی ہے، اور ماسٹر کے لیے 3000 RMB ہوتی ہے، اور PhD کے لیے 3500 RMB ہوتی ہیں. اس طرح اور ایک چیز کے اسکالرشپ کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں یہ جو چائنا میں ہیں. تو وہاں پر چائنا میں اسکالرشپ کے موسٹلی 3 ٹائپس ہیں. جیسے کہ CSS اسکالرشپ دنیا لیول پوری ورلڈ لیول پہ بھی یہی ہیں، مگر چائنا میں جو ایسے کہ CSS اسکالرشپ جو ایک ایسے کہ بہت بڑا پروگرام ہے، پورا چائنا دے رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پروونشنل اسکالرشپس ہوتی ہیں جو وہاں پر پروونسز ہیں وہ اپنے فنڈنگ دے رہے ہوتے ہیں پروگرامس کو. اس طرح اور کچھ یونیورسٹیز بھی ہوتی ہیں جو پروگرام آفر کرتی ہیں جس کو فنڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ یونیورسٹیز فنڈ کرتی ہیں تو اس کو ہم یونیورسٹی یا پریزیڈنٹل اسکالرشپ کہہ لیتے ہیں. یا پھر پروفیشنل اسکالرشپ، پروفیشنل اسکالرشپ اسے کہتے ہیں جو پروونسز فنڈنگ کرتے ہیں. CSS اسکالرشپ جو گورنمنٹ اسکالرشپ جو ہے نا گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے، جیسے کہ فیڈرل گورنمنٹ، تو پورے کنٹری کی جو گورنمنٹ ہے وہ فنڈ کرتی ہے. تو اس طرح جیسے کہ شنگھائی گورنمنٹ اسکالرشپ ہے، تو اس طرح اور بھی چانسلر اسکالرشپ ہے. یہ کچھ اسکالرشپس ہوتی ہیں. اچھا، ان کی ریزلٹس کب آتی ہے؟ تو ان کی ریزلٹ جو ہے نا جون اور جولائی کے درمیان آپ کی ریزلٹس اناؤنس ہو جاتی ہیں. اس کے بعد چانسز آف اسکالرشپ، بھائی آپ اگر کرائٹیریا کمپلیٹ کرتے ہو تو دیر آر مور اینڈ مور چانسز یو کین ون دا اسکالرشپ. اچھا، ایک اور بات کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم ایجنٹ کے تھرو اپلائی کریں کیونکہ ہمیں ایزی لگتا ہے یار. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ خود اپلائی کریں بجائے کہ ایجنٹ کے. اور ایجنٹ کا آپشن ہی آپ جو ہے نا ختم کر دیں. جسٹ یو ہیو ٹو اپلائی، نتھنگ ایلس یو ہیو ٹو تھنک. آپ کو خود اپلائی کرنا ہے اور ساری چیزیں خود سرچ کرنی ہے. یہ آپ بہت کانفیڈنٹ فیل کرو گے جب آپ اپلائی کرو گے، تو آپ ہر چیز میں کلیئر ہو گئے. اب آتے ہیں پورٹل پہ. سب سے پہلے آپ کو campuschina.org گوگل پر سرچ کرنا ہے. اس کے بعد سرچ کر کے جیسے کہ یہاں پر میں سرچ کر رہا ہوں، جیسے سرچ کیا تو یہاں پر یہ پورٹل آن ہو گیا. تو اس کے بعد میں یہاں پر آ گیا یونیورسٹی پروگرامس میں. وہاں پر میں جا رہا ہوں سرچ کیٹیگریز اینڈ پروگرام میں. آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے. جیسے ہی آن ہو جائے یہ آپ کا پروگرام یونیورسٹی پروگرام ڈگری اور ڈیوریشن یہ ساری چیزیں یہ پورٹل آن ہو گیا. تو یہاں پر آپ اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو بیچلر، ڈاکٹرل، ماسٹر یا پھر نان ڈگری پروگرام میں آپ انٹرسٹیڈ ہو تو وہ آپ کلک، جیسے کہ میں ماسٹر پہ انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ ماسٹر پر کلک کریں گے. یہاں پر اگر ڈیفینیٹلی انگلش سلیکٹ کرو گے اگر آپ پاکستان سے ہو تو یہ پروگرام ہے بھی پاکستان کے لیے، تو آپ انگلش لینگویج سلیکٹ کرو گے. اس کے بعد اگر کسی چائنا کی مخصوص اسپیسیفک پروونس میں آپ انٹرسٹیڈ ہو، جس کی یونیورسٹی یا پھر جو ہے نا اس پروونس میں مجھے یہ پروگرام میں جس میں مجھے چاہیے تو آپ کر لیں. میں کہوں گا کہ آپ یونیورسٹی پروونسز کے پورٹل کو چھوڑ دیں، جیسے آپ پروگرام پر آ جائیں. جیسے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بزنس کی ڈگری میں بزنس میں ماسٹر کرنا چاہ رہا ہوں. جس میں نے بزنس کلک کیا تو یہاں پر میں فلٹر لگا رہا ہوں، سرچ کیا اور یہاں پر کچھ پروگرامس آ گئے. سوری، میں نے یہاں پر ماسٹر اور یہاں پر چائنیز لینگویج، یہاں پر میں نے بزنس کلک کیا. اب میں سرچ کر رہا ہوں. نو، اچھا یہ دیکھیں ہیبی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. یہاں پر پروگرام ہے بزنس ایڈمنسٹریشن، ماسٹر پروگرام ہے
ड्यूरेशन है 3 ईयर, ये इंग्लिश में है, जिसकी ट्यूशन फ़ी है। ये सारी चीज़ें आपको ट्यूशन फ़ी पे आपको फोकस नहीं करना। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जस्ट इन चीज़ों पर फोकस करें, यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम, डिग्री और ड्यूरेशन, इस पर फोकस करें। इस तरह ये भी उन सारी यूनिवर्सिटीज़ को आप जो है ना सर्च करके और स्टडी कर सकते हो। जैसे कि ये मास्टर प्रोग्राम है 2 ईयर का, ये 2.5 का, ये निगबो यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह जिंगपिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, इसमें भी मास्टर प्रोग्राम है 2। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं, प्रोसेस बताए, स्टेप बताए, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। तो मैं चाहूँगा कि आपको सजेस्ट करूँ कि सबसे पहले आप जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आप जो है ना इकट्ठे करते जाएं। उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कर दें। तो अप्लाई करने का और उस पर अपना अकाउंट बनाएं सबसे पहले। अगर आप न्यू है तो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पोर्टल ऑन हो जाएगा। नेट स्टेबल नहीं है, इस वजह से ये पोर्टल ऑन नहीं हो रहा। तो अगर आप न्यू है यहाँ पर तो आप जस्ट यहाँ पर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको साइन इन और क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन शो होगा। अगर आप न्यू हैं तो क्रिएट पर चले जाएं, अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन पर चला जाएं। उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। ये सारा प्रोसेस था एप्लीकेशन का, और आई होप कि आपका माइंड क्लियर हो गया होगा और सारी चीज़ें कैसे करनी है, ये इस प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले एक और न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।